نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد او كما قال عليه الصلاة والسلام. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، تو پاؤں شیروں کے میدان سے بھی اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، کہ حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جایا کرتے تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری مائیں اور میری بہنوں، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین حضرات، میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، آپ لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور الحمدللہ شروع سے اخیر تک آپ لوگوں نے یہاں پر تشریف رکھا. میں زیادہ تقریر پیش کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ 5-10 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا. آپ لوگ کہ تو میں گاؤں کا ہوں، آپ لوگوں کا ہوں، اور جمعے تو آپ لوگ بیان سنتے ہی ہوں گے. یہاں جو بات میں بیان کروں گا اور جو کچھ باقی رہ جائے انشاءاللہ وہ جمعے کے دن مسجد میں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت کی تلاوت کی اور 2 حدیث آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اس دنیا میں آنا اور یوں فرقہ پرستی کرنا یہ کیا ہے؟ کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے؟ جی ہے، مگر ہم لوگ اس کو یوز نہیں کرتے، ہم لوگ ان کو استعمال نہیں کرتے. آج خواتین حضرات بھی بہت ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری مائیں اور بہنوں کی عزت کیسے پامال ہو رہی ہے؟ ہمارے مرد و جوان حضرات کیسے بے عزت ہو رہے ہیں؟ آج ہماری ماؤں کی ریپ، ہماری بہنوں کی ریپ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے اس سلسلے کو کبھی روکنے کی کوشش کی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے. اس لیے آج جگہ جگہ مسلمان پریشان ہے، جگہ جگہ آج مسلمان مارے کاٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق ختم ہو چکا. ہم لوگوں کے اندر آج ایسا ماحول آ گیا کہ اگر کوئی مسلمان مر رہا ہے تو مرنے دو، ہمیں بچانے کی فکر پیدا نہیں ہوتی. اس لیے آج جگہ جگہ مسلمان بے عزت ہو رہے ہیں. آج چند دن پہلے ایک نوجوان لڑکی کی ریپ ہو گئی. کیا اس کے بارے میں کسی نے آواز اٹھایا؟ نہیں. کیوں؟ ارے ریپ ہو رہے تو ہونے تو، وہ ہماری بہن تھوڑی ہے. ہم لوگوں کے زبانوں سے یہ بات آتی ہے. کیا اس بہن کی جو عزت ہے، کیا ہماری اور ماؤں کی بہنوں کی وہ اتنی عزت نہیں ہے؟ ایک مسلمان بہن کی ریپ ہو رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر اگر مستی کریں تو کیا ہمارا اسلام یہ اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا، بالکل بھی نہیں دیتا. ہمیں اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ابھی جو آپ حضرات کے سامنے فلسطین کے متعلق ایک ایکشن پیش کیا گیا، وہ ایکشن اس بات کی دلالت ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چند سال قبل فلسطین کے اوپر کتنا زوردار ان لوگوں کو مسخر کیا گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ بھی تو مسلمان بھائی ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں. چلو مان لیا میں نے کہ ان کے لیے ہم پیسے نہیں بھیج سکتے، ان کے لیے ہم کپڑے نہیں بھیج سکتے، تو کیا ہمارے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہماری کتنی مائیں اور بہنیں ہیں جو فلسطین کے مسلمانوں کے متعلق دعائیں کرتی ہیں.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بات کی دلالت ہے ہمارے سامنے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ آج مسلمان بار بار مارے کاٹے جا رہے ہیں، بہت سارے مسلمان علاقوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ برما جیسے مسلمان جہاں 90% مسلمان پایا جاتا ہے، آج برما کی حالت کو دیکھیے، لوگ جگہ جگہ جا کر قیام و طعام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جو کفار، وہاں کے جو مشرک برما کے مسلمانوں کو رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم ان باتوں کو غور کریں اور سوچیں کہ ان مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کتنا قائم رہتا ہے، آج ہم لوگوں کے اندر ذرہ بھی قائم نہیں ہے۔ آج اگر ہندو مسلم کہیں لڑائی ہو جائے تو بتائیے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو دوسرے مسلمان کو مار دے اور ہم اس کو بچانے جاتے ہیں؟ نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں پریشان مت ہو، گھبرو مت، تم ہی سے بلند رہو گے اگرچہ تم مومن ہو۔ آج کیا ہے ہمارے اندر؟ میں نے جمعے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، کہ اے مومنو ایمان لے آؤ۔ کیا ہمارے اندر ایمان کی حرارت ہے؟ نہیں ہے۔ وہ فلسطین جہاں مسلمانوں کا قیام و طعام ہوا کرتا تھا، وہ فلسطین جہاں غیر مسلم لوگ ٹیکس دے کر رہا کرتا تھا، آج وہاں کے شیر بن بیٹھے ہیں۔ اور مسلمانوں کو، ہماری مائیں اور بہنوں کو اتنا ریپ کیا جا رہا ہے، اتنا یوز کیا جا رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ مسلمان ماں اور بہنوں کو باری باری مقرر سے یوز کر رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ بتائیے کتنے ایسے نوجوان مسلمان ہیں جو اپنی نمازوں میں ان لوگوں کو شامل کرتا ہو؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نہیں ہے۔ آج مسلم کافر اتنا لڑائی نہیں ہو رہی ہے جتنی لڑائی آج مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہے۔ وہ کیا لے کے؟ بریلوی، دیوبندی، مودودیت، غیر مقلد کو لے کر آج جگہ جگہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ جو کفار، جو مشرک، جو مسلمانوں پر ٹارگٹ لگاتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کسی کو کہ تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم وہابی ہو، تم غیر مقلد ہو؟ پوچھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں پوچھتے۔ وہ سیدھا کہتا ہے کہ یو آر اے مسلم، تم ایک مسلمان ہو۔ اسی لیے آج مسلمانوں کے گردنوں پر چھری چلائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے چہرے پر داڑھی اور ٹوپی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بات مجھے مختصر کرنی ہے، اس لیے میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں مگر ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑایا اور کہا کہ اگر گھر میں کسی کو زمین خریدنی ہو، کسی کو کچھ بھی خریدنی ہو، یا کسی کی اپنی بیٹی کی رشتہ یا ان کی شادی کرانی ہو، تو بھی گھر میں مشورہ کریں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ ہونے والا کیا ہے وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، مگر اگر ہم مشورہ کرتے ہیں تو مشورے میں بات بہت کچھ ہوتی ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ کر لو، کچھ کہتے ہیں نہیں کر لو، مگر جو ان میں جو اچھے ہوتے ہیں ان کی باتوں پر عمل کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں تھی وہ اتحاد و اتفاق کی باتیں تھی۔ آپ نمازوں کے اندر دیکھ لیں، نمازوں میں آپسی محبت ہوتی ہے، کبھی اتفاق نہیں ہوتا۔ آپ روزوں کے اندر دیکھ لیں، وہ بھی اتحاد و اتفاق کا ایک مسئلہ ہے۔ یعنی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جو فرض روزہ ہے تم رمضان کے بعد 1 مہینہ کرو، نہیں، کیا کہا کہ 1 ماہ تم روزے رکھو، نفلی روزے کی بات آپ مت کریں، آپ فرض روزے کی بات کریں۔ یعنی مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ جو 1 مہینہ تم لوگوں کو رمضان دیا ہو تاکہ اس میں بھی اتحاد ہو سکے، ہماری مائیں بہنیں جوان بوڑھے بچے سب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کرے، وہ سحری کرے۔ میرے محترم، یہ روزہ بھی ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے۔
نماز سب سے بڑا اتحاد و اتفاق کا مسئلہ ہے، سب سے بڑی دلیل اور اگر ہے اتحاد و اتفاق کی ہے، ایک شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج مسجدوں کے اندر نہ امیر دیکھا جاتا ہے، نہ غریب دیکھا جاتا ہے، نہ کالے دیکھے جاتے ہیں، نہ گورے دیکھے جاتے ہیں، بلکہ یہاں تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ سے قریب کون ہے، یعنی جن کو جتنی جن سے محبت ہوتی ہے وہ ان سے اتنی قریب جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ سے محبت ہے تو صف اولی میں جا کے نمازیں ادا کرتا ہے۔ تو وہاں مسجدوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ تم کالے ہو تو تم پیچھے بیٹھو، نہیں، بلکہ وہاں برابر ہے۔ آپ غیروں کے تہواروں میں جا کر دیکھیں، اگر کسی کی درشن وہ کرتا ہے تو کہتا ہے کتنے پیسے دو گے؟ کہا 100 روپے، چلو دور سے درشن کرو۔ اور اگر کوئی 500 دے دے تو ان کو قریب، ان کے جو گاڈ ہوتے ہیں ان سے ان کو قریب نہیں کا درشن کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اب بتائیے ہماری مسجدوں میں کتنی اچھی یہ عبادت تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارا نظام کتنا اچھا نظام ہے کہ ایک ہی صف میں سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے بھی بڑا ایک مثال دیتا ہوں، حج کا مثال ہے۔ حج میں دیکھیے کتنے امیر حضرات پہنچتے ہیں، غریب بھی پہنچ جاتے ہیں، اگر ان کے پاس پیسہ ہو تو وہ بھی حج کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، مگر دیکھیے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ تم امیر ہو یا غریب، مگر ہم لوگوں مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر وہ اتحاد و اتفاق ان لوگوں کے اندر نہیں ہے، مسلمان تو ہے مگر ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے کہ کوئی بھی کام کرے تو وہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور کرسیاں بھی خالی نظر آ رہی ہے، اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، لیکن ان سے قبل ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ آج آپ دنیا کے اندر گھومیے، ہر کوئی شخص بیان کرے یا کچھ بھی کرے، ہر کوئی شخص ماؤں کی مثال دیتا ہے کہ میری ماں ایسی ہے، میری ماں ایسی ہے، کہ ماں بچوں کو کیسے پالتی ہے، مگر کوئی بھی شخص اپنے باپوں کا ذکر نہیں کرتا۔ ہمیں یہ بات بہت دکھ ہوتا ہے اور یہ بہت دکھ بھری سے کہنا پڑتا ہے کہ ماؤں سے زیادہ بھی محبت باپ کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں، ہمیں معلوم ہے کہ جو حضرات ممبئی دلی پردیش کو اختیار کرتے ہیں وہ حضرات کتنی مشقتوں کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیویوں کے لیے کتنے مال خاطر سے وہ باہر جاتے ہیں، مگر ان کا ٹرین میں ان کا استقبال دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ جب ٹرین کا ایسا حال ہے تو جہاں وہ حضرات کام کرتے ہوں وہ بتائیے وہ کیسا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی اگر دعاؤں میں اپنی ماؤں کو یاد کرتے ہیں تو اپنے باپوں کا بھی ذکر کریں، اپنی باپوں کے لیے بھی دعا کریں، اور کہیں بھی بیان کریں اگر ماؤں کا تذکرہ ہو تو ذرا وہاں باپوں کا بھی ذکر کریں، کیونکہ ماں تو ہمارے گھر میں رہا کرتی ہے، ان سے زیادہ محبت مشقت کے ساتھ جو کام کیا کرتے ہیں وہ اپنے والد ہوتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شوق تو بہت تھا، من تو بہت تھا کہ بہت کچھ کہوں، مگر خطاب کرنے والوں پر سامعین کا دار و مدار رہتا ہے کہ جب سامنے والا آپ کا ساتھ دے تو آپ کو بولنے میں بھی مزہ آتا ہے اور تقریر پیش کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ جب سامنے والے ہی نرم پڑ جائیں تو بتائیے جب لکڑی ہی نرم ہو تو آگ کیسے اوپر جائے گی؟ اس لیے انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔